الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگلا مہینہ حج کا ہے، ذی الحج، اور ذی قعدہ چل رہا ہے ابھی، یعنی رمضان ہم نے گزارا، اس کے بعد شوال کا مہینہ، ذی القعدہ اینڈ ذی الحج، جس میں مسلمان پوری دنیا سے حج کے لیے خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں اللہ کو ملنے کے لیے۔ یہ ایک اسپریچول ملاقات اللہ کے ساتھ، اللہ نے ایک مرکز بنایا ہے اس دنیا میں تاکہ مسلمان اللہ کے چاہنے والے ماننے والے اس دنیا میں وہاں آ کر اللہ سے ریلیٹ کر سکیں۔ حج دراصل کیا ہے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ حج یا عمرہ پہ جانے سے پہلے، حج ہو یا عمرہ ہو، دونوں دراصل ایک اعلان جنگ ہے شیطان کے خلاف، یعنی ہمارا ایک جہاد ہے، اعلان جنگ ہے اس دشمن کے ساتھ جس نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ ہر انسان کو بہکائے گا۔ میں اس ضمن میں یہ جو اعلان جنگ ہے میں آپ کو بتاؤں گا، مختلف میری ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ، کہ وہ اعلان جنگ کس طرح ہے، کس طرح ہم مینیفیسٹ کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہم کرتے ہیں، احرام کیوں باندھتے ہیں، میقات کیا چیز ہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک کیوں پڑھتے ہیں، منی میں وہ جو خیمے لگتے ہیں کیوں لگتے ہیں، مزدلفہ میں کیوں نہیں لگتے، عرفات کیا، ویل سی آل دیز تھنگس۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن سے 3 مقامات سے ابھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان ہمارا کس قسم کا دشمن ہے، اس کو جاننا، اس کے بارے میں شعوری تعلق رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ حج اور عمرہ دراصل اس جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، جیسے کہ میں نے عرض کی۔ آدم اور حوا اور ابلیس شیطان یعنی اور فرشتوں کے بارے میں کئی مقامات پر قرآن شریف نے ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو چند مقامات صرف ترجمہ پڑھوں گا وقت کے پیش نظر بتانے کے لیے کہ وہ کس قسم کا دشمن ہے اور کیوں ہم نے اس کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ یہ سورہ اعراف ہے، 7 سورہ، آیات 16 اور 18، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کہتا ہے جب وہ سارا واقعہ ہو گیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور اس نے اجازت مانگی کہ میں تیرے بندوں کو جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے اجازت دیں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی۔ اس پر اس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس وجہ سے میں تیری سیدھی راہ پر ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا، یعنی میں ہر شخص کا جو صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ، اللہ کی وحدانیت کا راستہ۔ شیطان کہتا ہے کہ میں اس راستے پر بیٹھوں گا، کیوں؟ پھر میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے داہنے، ان کے بائیں سے ان پر طاقت کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی میں انسان، بحیثیت انسان، میں سیدھی راہ پر اگر چلنا چاہتا ہوں، شیطان مجھے وہاں بیٹھا ہوا نظر آئے گا، وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ کہتا ہے میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے اٹیک کروں گا اور اس کو سیدھی راہ سے ہٹا کے پگڈنڈیوں میں ڈال دوں گا۔ سارے گمراہی کے راستے ہیں، پلیز نوٹ فرمائیے، اس کو قرآن کہتا ہے سوا سبیل، صراط مستقیم، بالکل سیدھا راستہ، یکسو، توحید کا راستہ۔ یہ جو ہے نا مزار پہ جانا، چادریں چڑھانا، مزار پہ جا کے ان سے، یہ سب پگڈنڈیاں اور قسم کے جو مذاہب پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ تک پہنچا دیں گے، سارے کے سارے گمراہ راستے۔ اور وہ کہتا ہے کہ فرمایا، اللہ نے پھر فرمایا اس کو، تو یہاں سے نکل، خوار اور راندہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ نے بھی کلیم کر دیا کہ میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ کیوں اجازت دی؟ پلیز اس کو نوٹ فرمائیے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب واقعات سے پہلے اللہ نے ایک اعلان کیا، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، ہم سب جانتے ہیں کہ جب کہ میں نے اس کو خلیفہ بنایا آدم کو دنیا میں۔ خلیفہ کا مطلب ہے کہ اس کو میں نے اختیار دیا کہ وہ فیصلے خود کر سکے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ خون ریزی کرے گا، یہ دنگا فساد کرے گا، کیونکہ خود مختار ہے، یہ تو بدماشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت میں سے نیک لوگوں کے نام سکھائی. جو کہا جاتا ہے نا نام سکھائے, ہم کہتے ہیں سارا علم دے دیا, اس کا ریفرنس ٹو کانٹیکس, اس کا سیاق و سباق یہ کہ فرشتوں نے کہا کہ وہ دنگا فساد کرے گا, اس کے پیرلل کیا بات ہوئی کہ اللہ نے جو دنگا فساد نہیں کریں گے ان کے نام بتائے, جس کو قرآن بڑا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے سورہ نساء میں. نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, ان کے نام سکھائے کہ یہ دیکھیں ان میں سے یہ انبیاء ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے جو فری ول کے پیچھے صرف بدماشی نہیں کریں گے, نیکی بھی کریں گے, بیواؤں کا خیال رکھیں گے, یتیموں کا سے شفقت کریں گے, اپنے سب ذمہ داریاں حقوق صحیح ادا کریں گے. اس پہ اللہ نے کہا کہ جو دوسرے لوگ ہوں گے جو تیری پیروی کریں گے اپنی فری ول سے, ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. اب آپ دیکھیں دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. یہ ہے سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیات ہیں 64 65. اس میں اللہ کہتے ہیں اور ان میں سے, دیکھیں اللہ نے کیا پرمیشن دی ہے کہ ان میں سے جن پر تیرا بس چلے ان کو اپنا غوغا سے گھبرا لے, یعنی شور شرابہ سے ڈسٹریکٹ کر کے وہ گھبرا جائیں, ان پر اپنے سوار اور پیدل چڑھا لے, مال اور اولاد میں ان کا ساجھی بن جا اور ان سے وعدے کر لے. یار دس از جسٹ بریلینٹ. اللہ نے ہم کو پہلے بتا دیا. قرآن دیکھیں یاد دہانی ہے, وہ میں پڑھ رہا ہوں نا, مجھے یاد دہانی ہو رہی ہے کہ شیطان ہے, یہ واقعہ ہوا, اس نے اللہ سے اجازت لی, تو اللہ نے بھی اس کو اجازت دی کہ جس پر تیرا بس چلتا ہے تو اپنا بس چلا لے, اپنے شور شرابہ سے, اپنے ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دیں, اولاد اور مال کی آزمائش سے, مال اور اولاد سے ان کو سیدھے راہ سے نکال دے. انسان کرپشن اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے, اچھے گھر کے لیے, بیوی کے لیے, کہ میری نسل سنور جائیں, یہ وہ چیز ہے. اور شیطان کے وعدے, اب دیکھیں اللہ نے ساتھ کہا ہے اور شیطان ان سے محض دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے, بے شک میرے اپنے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تیرا رب کارسازی کے لیے کافی ہے. تیسرا مقام, میں نے 3 مقام ہیں, یہ تیسرا ملاحظہ فرمائیں. یہ بھی سورہ طٰہٰ ہے, بڑی مشہور, اس کی بھی کچھ آیات ہیں 121 سے 121 سے 127. میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اس میں ہے کہ جب آدم کو اللہ نے کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا, باقی تم جو مرضی کرو جنت میں, یعنی اس باغ میں, تو شیطان نے اسی درخت سے ان کو دھوکہ دیا کہ یہ اس میں شجر خلود ہے, ہمیشگی کا پھل ہے, تو اللہ نے اسی سے روکا ہے. تو بہرحال جب کھا لیا, غلطی ہو گئی, وہ سمجھ گئے. تو اب دیکھیے اس میں کیا اللہ فرماتے ہیں, تو ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے ڈھانکنے کی چیزیں عریاں ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر باغ کے پتے گونٹنے لگے, اور آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بھٹک گیا. پھر اس کے رب نے اس کو نوازا, اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت بخشی. حکم ہوا کہ تم سب یہاں سے اترو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے, پس اگر تمہارے پاس میری ہدایت آئے, یعنی میرے انبیاء آئے, میری کتابیں آئیں, تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ محروم رہے گا, اور جو میری یاد دہانی سے یعنی میرے قرآن سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے ضیق کی زندگی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ایسی زندگی جس میں اطمینان نہیں ہوگا, پیسے ہوں گے, مال دولت ہوگا, اطمینان نہیں ہوگا. یہ اللہ نے کہا ہے جو میری یاد دہانی سے اعراض کرے اس کی زندگی میں انریسٹ رہے گا, اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, میں تو بینا تھا, یعنی میری تو آنکھیں تھیں دنیا میں. ارشاد ہوگا اسی طرح دنیا میں ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو نے ان کو نظر انداز کیا, تو اسی طرح آج ہم تجھ کو نظر انداز کر دیں گے, اور اسی طرح بدلہ دیں گے اس کو جو حدود سے تجاوز کرے گا اور اپنی رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے گا, اور عذاب آخرت زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہوگا. یہ میں نے آپ کو کچھ قرآن سے بتایا ہے کہ ابلیس کا کیا کردار ہے ہماری زندگی میں, یعنی کتنا خوفناک کردار ہے, ہماری گمراہی میں اس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے.
اس کو جاننا پہچاننا انتہائی ضروری ہے. آپ پلیز نوٹ فرمائیے، میں نے صرف قرآن پڑھا ہے، اس کا ترجمہ میں نے عربی نہیں پڑھی وقت کے پیش نظر. تو آپ دیکھیں بالکل سادہ الفاظ ہیں، ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. یہ یاد دہانی ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے ہر پل. اسی لیے اللہ نے کہا، اسی لیے جو حج اور عمرہ ہمارے لیے، ایک تو نا ہم گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہم ایک کانشیس زندگی گزارتے ہیں اللہ کی تقوی والی، کہ اس کے حدود سے ہم تجاوز نہ کریں. ایک اللہ نے بہرحال ہمارے لیے ایک جرنی رکھی، ایک سفر رکھا ہے. میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سفر کیا ہے. تو اس سفر پہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو دراصل کیوں پہنچتے ہیں؟ ہم اس شیطان کے خلاف جہاد کرتے ہیں. اور اس کی جتنی بھی آپ رسوم دیکھیں گے، یہ شعار اللہ کہتے ہیں، وہ سب اس کی طرف ہیں کہ وہ جیسے ایک مجاہد ہوتا ہے اور وہ ہر پل اس جہاد کے اندر وہ ہے. اس میں آپ سے ایک عرض کروں، دو باتیں دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس ضمن میں. ہمیں جہاد کے بارے میں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ وہ تلوار ہے اور وہ گھوڑا ہے اور ہم نے ہندوستان پہ چڑھائی کر دینی ہے اور ہم نے غیر مسلموں کو قتل کر دینا ہے، اور ہم نے یہ جو ہمارے جماعت اسلامی جو ہماری پولیٹیکل پارٹی، ان کا مینیفیسٹو ہے. یہ مجھے اجازت ہے کہنے کے لیے، انہوں نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا، دارالحرب، دارالامن. امن جہاں جہاں اسلام ہے، حرب جہاں اسلام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار ملے گا، ہم جہاد کر کے وہ تلوار والا، ارطغرل والا، ہم ان کو دارالحرب کو دارالامن میں لائیں گے. یہ وہ جہاد کا تقاضا اللہ کا نہیں ہے. اس پر کبھی جہاد پر بات کریں گے. اللہ نے جہاد کس کو کہا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے بڑا جہاد، جہادن کبیرہ، سب سے بڑا جہاد کس کو کہا ہے؟ اللہ پاک نے سورہ فرقان 25 سورہ کی آیت نمبر 52، 25 کو الٹا کر لیں 52، اس میں اللہ نے کہا ہے حضور علیہ السلام کو کہ آپ اس کے ذریعے، یعنی اس قرآن کے ذریعے آپ جہادن کبیرہ کیجئے، یعنی اس قرآن کو پروپیگیٹ کیجئے، قرآن کو پھیلائیے. یہ ہے جہادن کبیرہ. اور وہ جہادن کبیرہ نہیں کہ آپ تلوار لے کے دو ہندو پھڑکا دیں اور اس طرح. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ قرآن آپ کو بڑا جہاد کس کو کہتا ہے. یہ دیکھیں یہ آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو، سورہ ایکچولی فرقان ہے، میں نے ایک پہلے نکال لی، سورہ نور غلطی سے. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اب بڑا جہاد کیجئے، جہادن کبیر. تو دیکھیں یہ جو جہاد ہمارے ذمہ ہے نا، وہ قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا اور دوسروں تک پہنچانا حکمت کے ساتھ. اور جب آپ عمرہ حج پہ جائیں تو وہ دراصل وہ بھی ایک اعلان جنگ ہے، وہ بھی جہاد ہے اس شیطان کے خلاف. بہت شکریہ. السلام علیکم.